الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 77 اور 277 اور 278 تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک حکم بیان فرما رہے ہیں۔ معاملات میں ایک بدترین معاملے کا ذکر ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور وہ ہے ربا۔ سود کے حوالے سے اللہ رب العزت ان آیات میں اس کی حرمت اور اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ جو ربا ہے، سود ہے، یہ لفظ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا، معروف و مشہور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا، تورات میں ربا کے حرمت کا ذکر۔ اس وجہ سے جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ربا کی حرمت اتاری، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ربا کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کے معنی میں کوئی اشتباہ ہوتا تو صحابہ کرام سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا، کیونکہ وہ معروف و مشہور تھا۔ ربا جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، معروف و مشہور تھا، وہ یہ تھا کہ کسی کو قرض دے کے کسی محدودہ زمانے تک، اور جب اس میں ادائیگی نہ ہوتی آگے مزید بڑھاتے، اس کو کہتے ہیں ربا القرآن۔ قرآن میں جس ربا کا ذکر ہے وہ ربا تھا، وہ سود تھا جو قرض دے کے اس میں بڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جس سے بندہ اپنے لیے فائدہ حاصل کرے وہ ربا میں آتا ہے۔ اور دوسرا ربا الحدیث، 6 چیزوں کا اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ گندم کو گندم کے مقابلے میں، جو کو جو کے مقابلے میں، سونے کو سونے کے مقابلے میں، چاندی کو چاندی کے مقابلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں خرید فروخت کر سکتے ہو، لیکن ایک برابر سرابر ہو اور دوسرا دستی قبضہ بھی ہو، جس کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک جنس کی چیز ہے، اس کا تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ یا ادھار کے ساتھ یہ سود میں آتا ہے، اور یہ حدیث متواترہ کے ساتھ ثابت۔ اور جو بات حدیث متواترہ سے ثابت وہ قطعی ہوتا ہے، اس کا حکم جیسے قرآن کا حکم ہوتا ہے۔ تدریب الراوی اصول حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ 10 صحابہ کرام اگر کسی حدیث کو نقل کریں، روایت کریں، تو وہ متواتر ہو جاتی ہے اور قطعی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث 40 سے زیادہ صحابہ کرام نے نقل کی۔ اب اس کی حرمت دیگر جو محرمات ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھو، دنیا میں جو بھی چیز وہ کسی نہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں۔ یہ سانپ بچھو لے لیں، اس میں بھی ہمیں فائدہ ہے۔ تو ظاہری جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں، کچھ فائدہ اللہ رب العزت نے اس میں بھی رکھا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے ہر چیز میں نفع اور نقصان بھی ہے۔ تو جس کا نفع غالب ہو نقصان سے، اس کو اپنانا چاہیے۔ سمجھدار بندہ وہ ہے کہ وہ جس چیز کا نفع غالب ہے نقصان سے اسے اپنائے، اور جس چیز کا نقصان غالب ہے نفع سے اسے اپنے آپ کو بچائے۔ تو سود کے اندر بھی وقتی طور پہ بعض افراد کو فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے زائد پیسہ کماتا ہے، لیکن اس کا نقصان اتنا شدید ہے کہ یہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا ہے۔ شخصی فائدہ تھوڑا سا نظر آتا ہوگا، لیکن ملک کو ملت کو اس کا اتنا عظیم نقصان ہوتا ہے، معاشی بحران اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ جہاں پہ سود کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، سود کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی چیز رواج پڑ جائے، لاکھوں اس میں خرابیاں ہوں، لیکن وہ خرابیاں اوجھل ہو جاتی ہیں، وہ خرابیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ ایک وبائی مرض بن چکا ہے، یہ ایسا پھیلا ہوا ہے کہ پورا معاشرہ، پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے۔ اور بعض مسلمان بھی ایسی ذہنیت رکھنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود کا حکم پرانا تھا،
یہ جو حرمت ہے، پرانے زمانے میں لوگ ظلم زیادتی کرتے تھے، غریبوں سے کم دے کے زیادہ لیتے تھے، اس لیے وہ ظلم ہو رہا تھا۔ آج کل ایسا معاملہ تو نہیں ہے، آج کل سود کا معاملہ جو امیر لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لہذا اس حکم میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی حالت بیان کر رہا ہوں، اور اگر اس کی حرمت بیان کی جائے تو کہتے ہیں کہ بغیر اس کے معاشرے میں چلنا، ملک کو چلانا، یہ بہت مشکل کام۔ اور مثال میں وہ دکھاتے ہیں، یورپ کو دکھاتے، لندن اور انگلینڈ کو دکھاتے ہیں، وہاں یہ نظام چل رہا ہے، پھلتے پھولتے لوگ ہیں، معاشی نظام ان کا اچھا ہے، حشاش بشاش رہتے ہیں وہ، لیکن اس کا جو نقصان ہے اگر دیکھا جائے، اس کی مثال یوں سمجھے، اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ مردہ خوروں کی صحت تندرستی بہت زیادہ ہوتی، وہ جا کے دکھاتا ہے مردہ خور، انسان کے گوشت کھانے والوں کے بستی میں جا کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو کتنے ہٹے کٹے تگڑے تازے ہیں، صحت مند ہے، تو کوئی سمجھدار سمجھے گا کہ بھائی یہ چند افراد کی صحت تو بن گئی، لیکن اس نے ہزاروں گھروں کو اجاڑ دیا۔ آپ ذرا جا کے ان بستیوں کو دیکھیں جہاں کے لوگوں کا گوشت انہوں نے کھایا، لوگوں کے گوشت اور خون کو کھایا، تو کسی مخصوص ایک طبقے کا ظاہری معمولی فائدے کو دیکھ پورے معاشرے کے، پورے انسانیت کے خون چوسنا، یہ کون سی دانش مندی؟ ایک واقعہ آتا ہے، کہتے ایک بندہ تھا، سود خور تھا، وہ سود کیا کرتا تھا۔ جب گھر آیا، بیوی نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے آؤ۔ فطرتی طور پہ جو سود خور ہوتا ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے۔ یہ بندہ گیا، گوشت لایا، اور ابھی گوشت پکا تھا کہ ایک سائل نے آواز دی، دروازے پہ سائل آیا، کہا کہ بھوک لگی، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلایا جائے۔ وہ جو بندہ تھا سود خور، اس نے کہا دفع ہو جاؤ، ہم کتنی محنت اور مشقت سے یہ پیسہ وصول کرتے ہیں، لہذا ہمارے پاس کچھ نہیں، جاؤ۔ کہتے ہیں ابھی وہ گوشت کی جو ہانڈی تھی وہ نیچے اتار رہے تھے، چمچی کے ساتھ جب دیکھا وہ سارا خون بن چکا تھا۔ تو بعض لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا میں تنبیہ کر دیتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ظالم، تم نے اس غریب کے حق کو ٹھکرایا، اللہ نے اس کو خون بنا دیا۔ تو یہ اس کے توبے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا میں وہ نہیں دکھاتے، اور وہ اپنے وہ جو سود کا پیسہ ہے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، وہ حقیقت میں خون ہوتا ہے، پتھر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو کہا گیا کہ ہاں کھانے کے لیے گوشت لایا گیا ہے آپ کے لیے،
ہم نے الماری میں رکھا ہے، ابھی آپ کو پکا کے دیتے ہیں۔ جا کے الماری کھولا، دیکھتے ہیں اندر سفید پتھر پڑے ہوئے ہیں، گوشت نہیں ہے، حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ حضرت وہ تو پتھر ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی سائل آیا تھا مانگنے والا، کوئی مانگنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آیا تھا؟ کہا کہ ایک سائل آیا تھا، تو ہم نے اسے معذرت کر دی کہ ہمارے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گوشت تھا اس کا مستحق وہ سائل تھا، آپ لوگوں نے اسے نہیں دیا، اللہ نے پتھر بنا دیا۔ تو یہ جو سود ہے تمام محرمات میں سے بدترین حرام ہے۔ سور کا گوشت کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سارے محرمات، ان میں سے سب سے بدترین جو حرام ہے وہ سود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، یہ جو سود ہے اس کے 70 درجے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، اور ایسا وعید اللہ رب العزت نے کسی حرام کے بارے میں نہیں کہا۔ سور کھانے والے کو یہ وعید نہیں سنائی، شراب پینے والے کو یہ وعید نہیں سنائی، لیکن آج سود کھانے والے کو اللہ رب العزت نے یہ وعید سنائی۔ اور ایک دوسرے روایت میں آتا ہے درہم من الربا، ایک درہم سود کا پیسہ جو بندہ کھاتا ہے، فرمایا کہ 35 دفعہ زنا کرنے سے یہ بدتر ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو معاشی تنگی پیدا ہو گئی ہے، جو تنزلی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سود عام ہو چکا ہے۔ حکومتی سطح پہ سود ہے، افرادی سطح پہ یہ سود کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی، ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مہنگائی ہے اس کا بھی بنیادی سبب یہی سود ہے۔ یہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس نے حکومت کو کہا 5 سال کا ٹائم دیا کہ آپ ان 5 سالوں میں جو سودی نظام ہے اس کو ختم کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا مترادف ہے، اور ہمارا ملک معاشی طور پہ بحران کا شکار ہو رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا اس نظام کو ختم کرنا۔ یہ بہت بہترین اقدام تھا۔ اگر اس پہ سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن اس کے خلاف ہمارے ملک کے چند بینکوں نے، اسٹیٹ بینک نے، اور اس طرح 4 نجی بینکوں نے، جس میں HBL ہے، UBL ہے، MCB ہے، نیشنل بینک ہے، ان 5 نے سپریم کورٹ میں جا کر اپیل دائر کی اس حکم کے خلاف۔ حکم کیا تھا
کہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود کا نظام ہونا چاہیے۔ مسلمان ہے لیکن انہوں نے ایسا اقدام کیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اب بائیکاٹ کیسے کیا جائے گا؟ ایسے بینکوں میں اگر ہمارے اکاؤنٹ ہے تو ان کو بند کر دیا جائے، اور کم از کم جو پیسہ اس میں لگا ہوا ہے وہ پیسہ اپنا نکال دیا جائے، اس میں پیسہ نہ رکھا جائے، کیونکہ ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق مکلف ہے۔ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیں، اور ہمارے بس میں بس یہی مطالبہ ہے، اور یہ جو بینک ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، ان کے پاس اپنا پیسہ نہ رکھنا، ان کی حوصلہ شکنی کرنا۔ تو جب تک یہ اپنے اس اقدام سے رجوع نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ بائیکاٹ کرنا ہے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟ کم از کم اس درجے تک کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنین کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود کا باقی حصہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ابتدائی حکم ہے، اس سے پہلے سود کیا کرتے تھے۔ تو اب جو مسلمان تھے یہ حکم تسلیم کیا، جو ربا تھا اسے چھوڑ دیا، لیکن جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، ان لوگوں نے کہا ابھی مسلمان اپنے مذہب کے نام پہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کر دیا کہ جاہلیت کا جو سود کا نظام تھا اس کو آج ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا جو سود ہے اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اور یہ حکم عام ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ سب کے لیے برابر حکم ہوگا۔ تو ان کنتم مومنین، یہ بہت بڑا وعید ہے، یعنی سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اگر نہیں چھوڑتے ہو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس لعنت کو، اس نحوست کو چھوڑ دیا جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی سود سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان، یہ انتہائی درجے کا بڑا وعید۔ اگر کوئی آدمی سود میں ملوث ہے، اسے توبہ ہو جائے تو اس صورت میں جو اس کا اصل سرمایہ ہے، اس کا حق ہے، اسے ملے گا، اور جو زیادہ سود کا ہے اسے نہیں ملے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، کسی پہ ظلم کرو گے بھی نہیں اور تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، سود کی حقیقت اور اس کی حرمت کی جو حکمت ہے، اور اس طرح آج کل جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے جوابات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کو تفصیلاً ہم بیان کریں گے۔ آج چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس پہ
تفصیلی بات ہوگی۔